جی ہاں، یہ کہانی ہے ایسی شخص کی جو کہ بہت مغرور اور اکڑو تھا، جس کو اپنے پیسے پہ بہت ناز تھا۔ اس شخص کی 3 بیٹیاں ہوتی ہیں جن کے ساتھ وہ بہت ہنسی خوشی رہتا ہے۔ ایک دن وہ اپنی تینوں بیٹیوں کو بلاتا ہے اور ان سے پوچھتا ہے کہ تم تینوں میں سے مجھ سے کون زیادہ پیار کرتا ہے؟ تو اس کی بڑی ہوئی بیٹی رانیہ بولتی ہے کہ بابا، آپ مجھے سونے سے بھی زیادہ پیارے لگتے ہیں۔ اور دوسری بیٹی مینا بولتی ہے کہ بابا، آپ مجھے ہیرے سے بھی زیادہ پیارے لگتے ہیں۔ اور اس کی سب سے چھوٹی بیٹی علیزہ بولتی ہے کہ بابا، آپ مجھے نمک جیسے پیارے ہیں۔ تو اچانک اس کا باپ غصے میں آ جاتا ہے اور بولتا ہے کہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی کہ تم مجھے نمک جیسا کہو؟ تمہاری یہ اوقات؟ اور پھر وہ علیزے کو غصے میں آ کے گھر سے نکال دیتا ہے اور سزا کے طور پر ایک سنسان جنگل میں اکیلے چھوڑ دیتا ہے اور خود گھر واپس چلا جاتا ہے۔ وہ بیچاری علیزے بہت روتی اور چلاتی ہے، مدد کے لیے پکارتی ہے، پر اس کی مدد کے لیے وہاں پر کوئی نہیں آتا۔ پھر اچانک وہاں سے ایک مہربان شخص گزر رہا ہوتا ہے اور وہ اس بیچاری بچی کو روتے ہوئے دیکھتا ہے تو اس کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے جاتا ہے۔ اور یوں علیزے سب کچھ بھول کے اس شخص کے ساتھ رہنے لگ جاتی ہے، اور یوں وقت گزرتا ہے اور علیزے بڑی ہو جاتی ہے۔ دن علیزے اور وہ مہربان شخص ناشتہ کر رہے ہوتے ہیں اور وہ مہربان شخص ان کو بتاتا ہے کہ میرا بچپن کا دوست ہمارے گھر آ رہا ہے دعوت پہ۔ پھر وہ علیزے کو اپنے بچپن کے دوست کی تصویر دکھاتا ہے اور علیزے تصویر دیکھتے ہی کہتی ہے کہ ہم اس دعوت پہ سب کچھ میٹھا بنائیں گے۔ اور یوں اس دن سب کچھ میٹھا بنایا جاتا ہے، ہر وہ لذیذ کھانا جو کہ کوئی بھی دیکھ کے خوش ہو جائے۔ اور پھر وہ مہمان آ جاتا ہے اور وہ سب کچھ میٹھا دیکھ کے حیران ہو جاتا ہے اور پوچھتا ہے کہ آپ نے سب کچھ میٹھا کیوں بنایا؟ علیزے بولتی ہے کہ بچپن میں میں نے اپنے باپ کو نمک جیسا کہا، کیونکہ نمک کے بغیر ہر کھانا ادھورا ہوتا ہے، اور جس کی وجہ سے انہوں نے مجھے جنگل میں اکیلے چھوڑ دیا، تنہا۔ اس شخص کو سمجھ آ جاتا ہے کہ یہ اس کی وہ بیٹی ہے جس کو وہ بچپن میں جنگل میں چھوڑ آتا ہے، اور پھر وہ علیزے سے معافی مانگتا ہے اور بہت روتا ہے۔ علیزے اپنے باپ کو معاف کر دیتی ہے اور یوں اس کہانی کا اختتام ہوتا ہے۔